ناظرین، عرب اور ہند کے تعلقات انتہائی قدیم ہیں۔ قدیم زمانہ سے دونوں کے درمیان مختلف قسم کے تجارتی، معاشی اور مذہبی تعلقات پائے جاتے تھے۔ اہل عرب ہندوستان کے ساحل پر آباد تھے اور ہندوستان کے باشندے عرب سے آمد و رفت رکھتے تھے۔ ہندوستان کی مختلف جماعتیں وہاں مستقل طور پر آباد بھی تھیں، جن کو عرب زد اور مید کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اسلام سے قبل ہی ہندوستان کی بہت سی چیزیں عرب کی منڈیوں میں فروخت ہوتی تھیں۔ ہندی تلوار، مشک، عود، کافور، مرچ، ادرک، سندھی کپڑے عربوں میں بہت متعارف تھے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے مختلف علاقوں میں ہندوستان کے لوگ آتے جاتے تھے اور وہاں مستقل آباد بھی تھے۔ خود مکہ میں ہندوستان کے تاجر اور صناع موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام ہند اور اہل ہند سے اچھی طرح واقف تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہندوستان کے مختلف قبائل کے لوگوں کا وفود بحرین، بصرہ، مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے۔ چنانچہ 10 ہجری میں نجران سے بنو حارث بن قاب کے مسلمانوں کا وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں؟ حدیثوں اور تفسیروں میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، وہاں متعدد روایات میں اسی ضمن میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر بھیجے گئے تو سری لنکا میں انہوں نے پہلا قدم رکھا۔ نشان سری لنکا کے پہاڑ پر پائے جانے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ پہلے سری لنکا ہندوستان کے جنوبی حصے میں واقع تھا، جبکہ موجودہ دور میں آزاد مملکت کی حیثیت رکھتا ہے۔ عرب میں متعدد قسم کی خوشبوئیں اور مصالحے جنوبی ہند سے جاتے تھے اور پھر عربوں کے ذریعے تمام دنیا میں پھیلتے تھے۔ اس لیے یہ روایات عام ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ان تحفوں کی یادگار ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ ہندو عرب کو باہم مربوط رکھے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانہ سے ہند و عرب کا تجارتی رشتہ قائم ہے۔ عرب اور ہند کے درمیان تجارت بنیادی اور وسیع پیمانے پر ہوتی تھی، جن میں ضروریات زندگی کی چیزیں ہند سے عرب لائی جاتی تھیں، جبکہ عرب سے پرآسائش اشیاء منگوائی جاتی تھی۔ کسی اجنبی ملک سے اشیاء کے ساتھ ان کے نام بھی آتے تھے۔ عرب میں ہندوستان سے مصالحہ جات، جڑی بوٹیاں، کپڑا اور دیگر اشیاء لائی جاتی تھی۔ یہ اشیاء عرب کی اصل پیداوار نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان سے عرب لائی جاتی تھی۔ اس تجارت کی وجہ سے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں باقاعدہ عرب آبادیاں قائم ہو گئی تھیں، جن سے یہاں کی صنعت و حرفت میں نمایاں تبدیلی وقوع پذیر ہوئیں، جن میں تلوار سازی، اسلحہ سازی، جہاز رانی اور جہاز سازی نمایاں ہیں۔ پہل لوہا عرب میں دریافت ہوا تھا، اس لیے عرب میں بہترین قسم کی تلواریں بنائی جاتی تھیں، جو پہلے تو اہل ہند عرب سے منگواتے تھے، مگر بعد میں عربوں سے یہ ہنر سیکھ لیا۔ عرب جہاز بنانے میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے اور ہندوستان سے زیادہ تر تجارت بحری راستے سے ہی کی جاتی تھی، اس لیے عرب سے روانہ ہونے والے بحری قافلے جب ہندوستان پہنچتے تھے تو جہازوں کو سمندری بحری پانی کی تھپیڑوں کی وجہ سے مرمت کی ضرورت ہوتی تھی، جس کے لیے مقامی لوگوں کی مدد بھی دی جاتی تھی۔ اس طرح مقامی طور پر بھی جہاز سازی کا ہنر متعارف ہوتا گیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہاں جہاز سازی کی صنعت قائم ہوتی گئی۔ تجارت کی غرض سے آنے والے تاجر و سوداگر عرب میں گوشت بطور غذا کے استعمال کرتے تھے اور ہندوستان میں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، بلکہ مذہبی طور پر ممانعت تھی۔ اس لیے جو عرب بستیاں ساحلی علاقوں میں قائم ہو گئیں، وہ ان عرب تاجروں کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی تھیں۔ ان سہولیات کی بنا پر یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی وجہ سے اہل عرب کا یہ دعویٰ حق بجانب تھا کہ ہندوستان سے ان کا تعلق صرف چند برس کا نہیں، بلکہ پیدائش کے شروع سے یہ ملک ان کا آبائی وطن ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔ اسی بشارت نبوی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کے جہاد میں شرکت کی آرزو اور جان و مال قربان کرنے کی پیشکش کی۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، اگر میں اس میں شریک ہو سکا تو اپنی جان و مال اس میں قربان کر دوں گا، اور اگر مارا گیا تو بہترین شہید بنوں گا، اور اگر زندہ واپس ہوا تو میں نار جہنم سے آزاد رہوں گا۔